عراق سے تشریف لائے ہیں، جن کو ملا علی کردستانی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ ان کے مختلف ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، مختلف پیغامات میں نے ان کے دیکھے ہیں، اور ان کی مختلف جو ہے وہ کارکردگی بھی میں نے دیکھی ہے، جس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے مخالفین کی بھی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، جو ان کے مقابلے میں آ کر کے جو ہے ان کو طرح طرح کے القابات، یعنی برے القابات سے پکار رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ سازش کا کام کر رہے ہیں۔ اپنے طور پر جو ہے وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، صحیح طریقہ ہے ہمارا یہ کام کرنے کا، اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اور وہ جو ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ بھی جو ہے ایک اپنا وہ فرض نبھاتے ہوئے کام کرتے ہیں، وہ اپنے لیے جو ہے اپنی ایک ذمہ داری نبھاتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ ذمہ داری نبھانا ہمارے لیے ضروری ہے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو شاید بہت سارے لوگوں کے جو وہ ایمان بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ملا علی کردستانی صاحب جو ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، کہ جن چیزوں کی بنا پر ہم ان پر اعتراضات کرتے ہیں اور ان کو جو ہے سب و شتم کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یقیناً دنیا کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے وہ بھی ایک ہے کہ ان کے جو ہے وہ شان کو گھٹا سکتے ہیں، ان کے مقام کو گھٹا سکتے ہیں۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ عراق ایک مسجد میں تھے، تو اپنا ڈیوٹی نہ نبھانے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہاں سے نکالا گیا۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسرے ممالک میں گئے، سعودی عرب میں گئے، تو وہاں پر اسی طریقے سے یہ کام کر رہے تھے، تو وہاں کے پولیس والوں نے، وہاں کے انتظامیہ نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ یا اسی طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو جو ہے وہ علاج کا کہا کہ آپ جو ہے اپنے موٹاپے کو اگر کم کرنا چاہتی ہو تو پھر آپ کو جو ہے ٹیشو پیپر کا کھانا بطور غذا کے استعمال کرنا پڑے گا، جس کی بنا پر آپ کو جو ہے آپ کا موٹاپا ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر اس نے استعمال کیا، جس کی بنا پر جو ہے اس کو سخت بیماری لائق ہوئی۔ ڈاکٹروں کے پاس لے کر کے چیک اپ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ حضرت کے جو ہے عطا کردہ جو ہے وہ غذا ہے اور دوا ہے، جس کی بنا پر یہ سب کچھ ہوا۔ بہرحال یہ ان کا اپنا ذاتی رائے ہے جو ان پر اعتراضات کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آپ لوگوں کو میں اس سے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ضرور شفا رکھی ہے، ہر بیماری کی شفا ہے۔ رب محمد کی قسم کہ قرآن سے بڑھ کر دنیا میں اس وقت کوئی اور معجزہ نہیں ہے، جو کھلم کھلا علی الاعلان میرے نبی کا معجزہ 1400 سال پہلے جو میرے نبی پر اترا ہے وہ آج تک باقی ہے، اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اور سب سے بڑا اس قرآن کی کرامت سمجھ لیں، یا اس امت کی جو ہے وہ کرامت سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بحفاظت رکھا ہوا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ قرآن بعین ہی اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ لیکن ہم ملا علی کردستانی کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے کہ ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو علاج لوگوں کا کرتے ہیں وہ بطور طبیب کے کرتے ہیں یا بطور کرامت کے کرتے ہیں۔ تو بہت سارے احباب کے ذریعے سے مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اور آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ملا علی کردستانی صاحب، ڈاکٹر تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ علاج کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ڈاکٹر نہیں ہیں۔ وہ سارے احباب جانتے ہیں، سارے حضرات ان سے واقف ہیں کہ وہ جو ہے ڈاکٹر نہیں ہیں، البتہ جو وہ علاج کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک کرامت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک نعمت ہے اور ایک نشانی عطا کرتا ہے، جس کی بنا پر قرآن مجید کی برکت سے قرآن مجید کے آیات پڑھ کر کے میں پھونکتا ہوں، جس کی بنا پر جو ہے یہ علاج ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ جو علاج کرتے ہیں وہ کرامت کے طور پر کرتے ہیں۔ تو جب یہ کرامت کے طور پر کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملا علی کردستانی صاحب بہت بڑے کوئی اللہ کے ولی ہے، بہت بڑے اللہ کے کوئی نیک بندے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی میں یہ ملتا ہے، ان کے افعال سے، ان کے کردار سے اور ان کے روزمرہ معمولات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے
کہ ڈاکٹر ملا علی کردستانی صاحب جو اپنے آپ کو اتنا اونچا لیول کا ثابت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں ایسے نہیں ہیں۔ جب ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانچ پڑتال کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملا علی کردستانی صاحب ایک زمانے کے اندر ان کی داڑھی اتنی بڑی بڑی تھی کہ ایک مٹھ سے بھی زیادہ تھی، لیکن ابھی اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی داڑھی بالکل چھوٹی چھوٹی ہے۔ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے چہرے پر داڑھی جو ہے وہ نبی کی سنت طریقے پر ہو، پوری داڑھی ہو، جبکہ ان کے چہرے پر آپ داڑھی دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی داڑھی ہے، کبھی یہ کاٹ دیتے ہیں، کبھی یہ بڑھا دیتے ہیں، کبھی یہ کاٹ دیتے ہیں، کبھی یہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو پہلی تو یہ بات ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک شریعت کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ دوسری جو ان کی بات شریعت کے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجمع جو لگاتے ہیں، یہ نہ مسجد کو دیکھتے ہیں، نہ جو ہے عورتوں کے مجمع کو دیکھتے ہیں۔ جہاں ہوتا ہے مسجد میں مجمع لگا لیا، عورتوں کو مسجد میں بلا لیا، وہیں پر دم درود کرنا شروع کر دیا، اور اسی طریقے سے جو ہے ان کا جو ہے وہ بوسہ دینا، اور اسی طریقے سے جو ہے ان کو مس کرنا، یہ سر شریعت کے خلاف ہے۔ یہ اتنی کوئی ضرورت چیز نہیں۔ اگر یہ واقعی کہتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو پھر عورتوں کو مس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر جو ہے دور سے بیٹھے بیٹھے بھی تو اپنے کرامات ظاہر کر سکتے تھے، اپنے کرامت کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کو شفا یاب کر سکتے تھے۔ اور تیسری جو آپ لوگوں نے بھی یہ بات نوٹ کی ہوگی، اگر ملا علی کردستانی صاحب واقعی اللہ کے بہت بڑے ولی ہوتے تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک پاکستان کی سرزمین پر اللہ کے ایسے اولیاء موجود ہیں، اللہ والے ایسے موجود ہیں۔ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں آپ کو چند ایک کا نام بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت اس ملک پاکستان کے اندر کتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، کتنے بڑے بڑے متبع سنت بیٹھے ہوئے، کتنے بڑے بڑے اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کی شب و روز جو ہے وہ دین کے اوپر کے کاموں میں گزرتی ہے، اللہ کے کاموں میں گزرتی ہے۔ رائے گنج مرکز میں چلے جو آپ کو کتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی ملیں گے۔ ہاں وہ تو چلو اتنے زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن اس وقت جو صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ بھی وقت کے ایک ولی کامل ہے، وہ بھی وقت کے اللہ کے جو ہے ایک برگزیدہ بندے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز صاحب حفظہ اللہ، اسی طریقے سے جو مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب، اور اسی طریقے سے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب، کتنے اللہ کے اولیاء اس پاکستان میں موجود ہیں۔ لیکن وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی جو وہاں سے آیا ہے، لیکن انہوں نے کسی اللہ والے سے ملاقات نہیں کی ہے۔ اگر انہوں نے ملاقات کی ہے تو وہ اسد قیصر سے ملاقات کی ہے، اگر انہوں نے ملاقات کی ہے تو سید یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی ہے، اگر انہوں نے ملاقات کی ہے تو ان لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ جن کو شریعت کا پتہ نہیں، جن کو اسلام کا پتہ نہیں۔ اگر واقعی جو ہے یہ اللہ کا ولی ہوتا تو پھر اللہ والوں سے ملتا ہے۔ اللہ کے ولی تو اللہ والوں سے ملا کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ درباروں پر نہیں جایا کرتے ہیں، وہ اللہ کے ولی جو ہے وہ بڑے لوگوں کے ٹھکانوں پر تو کم ہی جایا کرتے ہیں، وہ تو درویشی کی زندگی گزارا کرتے ہیں، وہ تو جو ہے قسم پرسی کی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ لیکن اس بندے کی زندگی کو اگر انسان دیکھ لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقت میں اللہ کا ولی نہیں، یہ تو سراسر اسلام کے خلاف کام کرتا ہے۔